ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں کمیونیکیشن بہت اہم ہے. اگلے بندے کو یہ احساس دلانا کہ آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اہم ہے, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ, جس طرح کہ پورا پینل بات کر رہا تھا کہ اگر یہ لانگ ڈسٹینس بہت لمبا ہو تو وہ جو چیزیں ایک دوسرے کو اظہار محبت کے طور پہ جو جیسچرز ہوتے ہیں وہ کم لگنے لگتے ہیں. یعنی ایوری ڈے ایون اف یو آر ٹاکنگ دا ڈیلائٹ فیکٹر از گون. اور پھر آہستہ آہستہ کیونکہ آپ کی زندگیاں دو الگ سمتوں میں چل رہی ہیں, تو یا تو اگلے کا بینڈوتھ نہیں ہوتا آپ کی پرابلم سننے کے لیے, یا وہ آپ کی ونز کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. تو نیرم, اس میں اب کیا کیا جائے کہ پہلے تو ہم کہتے ہیں نا کنسسٹنسی, پہلے آپ اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ روز کال کر رہا ہے کوئی شخص آپ کو, لیکن اگر یہ 3 مہینے 4 مہینے یہ سچویشن رہی, از اٹ گوئنگ ٹو میک یو ہیپی؟ دیکھیے, جب ہم کمیونیکیشن کی یا کنیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے 2 ایسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے ریسیپٹیو کمیونیکیشن, دوسری ہوتی ہے ایکسپریسو کمیونیکیشن. آپ کی یہ صلاحیت کہ آپ سمجھ سکیں سامنے والا مجھ سے چاہ کیا رہا ہے اس وقت, اور کس طریقے سے مجھے اس کی لو لینگویج میں بات کرنی ہے, اس کو ایکسپریس کرنا ہے, اس کو کمفرٹڈ فیل کرانا ہے. لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ہر وقت ہم ایک گیسنگ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے بولا اٹس اوکے ول ٹاک لیٹر, ڈز دیٹ ایکچولی مین ول ٹاک لیٹر, یا یہ ناراض ہو گیا ہے. تو ان ساری کیوز کو بار بار انٹرپریٹ کرنا, اٹ ایونچولی اسٹارٹس ٹیکنگ اے ٹول. اور وہ جو چھوٹی چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگس یا ڈسٹینس آ رہا ہوتا ہے وہ زیادہ بڑھتا جاتا ہے. ڈو یو اگری دیٹ عائشہ, ڈو یو تھنک ویمن اوور تھنک؟ Yes, absolutely. I don't think ہماری ہابی ہے اس پہ کوئی ہم ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. And obviously there are men who overthink as well, but I think tendency خواتین میں زیادہ ہوتی ہے to overthink every single thing. اس نے ایسے کیوں کہا, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, ایموجی کے بغیر گڈ مارننگ کیوں آیا؟ آج تو دل نہیں آیا, آج سفید دل آیا, آج گلابی دل آیا, اور آج دل ہی نہیں آیا, آج دل ہی نہیں آیا. یہ کیا بے دلی ہے؟ Absolutely ایسے ہی ہوتا ہے. اس میں بس تھوڑا سا اگین لائک آئی سیڈ, ابھی اس سیگمنٹ سے پہلے بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ تھوڑا سا جس طرح سے ابھی نیلم بھی کہہ رہی تھی کہ انڈرسٹینڈنگ ایچ ادرز لو لینگویج, کہ جی ہمیں چاہیے کیا اس ریلیشن شپ سے, اینڈ بینگ کلیئر اباؤٹ یور ایکسپیکٹیشنز فرام دا بگننگ. کبھی کبھار جب نہیں دے پائیں گے ٹائم تو جی نہیں دے پائیں گے ٹائم, اور یہ سمجھنا ضروری ہے, بیکاز لائک وی سے لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپس a lot of them are in different time zones also. تو اس کو پھر آپ نے کس طرح سے آپس میں مینج کرنا ہے. بالخصوص اگر ٹرسٹ اور اعتماد کی بات کی جائے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے, اندیکھی ایک قوت پہ, طاقت پہ, خدا پہ ہم یقین رکھتے ہیں صفدر. لیکن جب ریلیشن شپ میں آپ ساتھ نہیں ہیں, اور جیسے کہا جاتا ہے کہ 80% جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ نان وربل ہوتی ہے, اگلے کا چہرہ دیکھ کر, اس کے تاثرات دیکھ کر, اس کی باڈی لینگویج دیکھ کر آپ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ذہن میں چل کے آ رہا ہے. وین دیٹ از مسنگ, تو کیا اس کا ہٹ ٹرسٹ بھی لیتا ہے, یعنی آپ کا ایک دوسرے پہ جو اعتماد ہے وہ کم ہو جاتا ہے؟ میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک چیز جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ چونکہ اب ڈیجیٹل ریلیشن شپ ہو چکے ہیں تو ڈیجیٹل ریلیشن شپ کی ریکوائرمنٹس بھی اسی طرح کی ہیں. یعنی دل بھیجا ہے تو دل کس رنگت کا تھا, اسمائل بھیجی ہے, ایموجی بھیجی ہے تو کس طرح کی ایموجی تھی, حق والا سائن تھا, کوئی دوسرا تھا, غصے والا تھا, یا کیا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم بنیادی طور پر آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, اور اس آئیڈیلائزیشن میں جو سب سے بڑا نقطہ ہے وہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا رشتہ تو ایسے چل رہا ہے. دوست اپنی کہانیاں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی بتا رہے ہوتے ہیں, اس کا افیکٹ ہم اپنی زندگی پر لے رہے ہوتے ہیں. ہم آئیڈیل سچویشن پر غور کرتے ہیں کہ ایسی ہونی چاہیے, لیکن ہم اپنے پارٹنر کی سچویشن پر غور نہیں کرتے. جب آئیڈیل سچویشن کو چھوڑ کر اپنے پارٹنر کی سچویشن پر خیال کیا جائے گا, چاہے وہ ڈیجیٹل ریلیشن شپ ہوگا, چاہے جس طرح سے سائبر اسپیس پر بننے والا ریلیشن شپ ہوگا, اور اسی کے ذریعے سے کام رہنے والا ریلیشن شپ ہوگا, یا عمومی زندگی میں بھی, اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے قائم رہ سکے گا. اچھا, اور آپ نے جو بات کی ڈیجیٹل والی, صفدر آئی وانٹ ٹو بلڈ اپ آن دیٹ. جب اعتماد کا فقدان ہونے لگتا ہے یا یو آر اسٹارٹنگ ٹو فیل لونلی, جب وہ ریلیشن شپ وہ رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے تو آپ ہر طرح کی ویلیڈیشن چاہتے ہیں. پہلے پیار محبت کی باتیں ہوتی تھیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ لڑ کر یہ احساس اپنے اندر زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس کے لیے اہم ہوں. اگر ہم لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کے ایموشنز کو نیگیٹولی ہی صحیح لیکن امپیکٹ کر رہی ہوں. دس از وین وی ہیو انٹرڈ دا ڈینجر زون, اور ایک دوسرے کو ہم کنٹرول کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں. یا تو لڑ کر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے فلانے ٹائم پہ تمہیں کال کرنا بہت ضروری ہے, اور مرد حضرات میں بھی ٹینڈنسی ہے, دین دے بیکم ویری ویری شارپ فوکسڈ آن کہ خاتون نے کیا پہنا ہے,
کس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کیا ہے, آن لائن کون سی اپڈیٹ ڈالی تھی, اس کے نیچے کس کا کامنٹ آیا ہے. آئی مین دس جب یہ شروع ہو جائے تو پھر از دیر ٹرننگ بیک؟ جسٹ ٹو ایڈ اے لٹل بٹ مور آن دیٹ, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ریلیشن شپس, ان پارٹنر ریلیشن شپس, ہمیں پرائیورٹی فیل کرنا لازمی ہوتا ہے. میرے پارٹنر کے لیے جو کہ دور بیٹھا ہوا ہے, میں ابھی بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں. تو اگر میرا بریک ڈاؤن ہوا ہے, اپنی آفس کی میٹنگ چھوڑ کے مجھ سے بات کرے. جب یہ نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور اگر آپ کی ریلیشن شپ میں انسیکیورٹی کی گنجائش ہوتی ہے, تو یہ جو شک ہے یا یہ جو ڈاؤٹس ہیں, یا ایم آئی دا اونلی ون, یا کوئی نئی دوست ان کی بن گئی ہے, یا کہاں جا رہے ہیں, یا موبائل اتنی دیر کے لیے آف کیوں تھا, یہ سارے وہ ریزنز بننے لگتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اگریسو ایپیسوڈز بڑھنے لگتے ہیں. دیر از آلویز گوئنگ بیک ایز لانگ ایز یو وانٹ ٹو, ایز لانگ ایز آپ دونوں کمیٹڈ ہیں کہ نو دس ریلیشن شپ از اے لاٹ مور امپورٹنٹ دین دا ٹربولینس وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ. جی, اینڈ آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دا کمیونیکیشن ایلیمنٹ. عائشہ, ہمیں لگتا ہے کمیونیکیشن کا مطلب ہے ریگولرلی کال کرنا, ویڈیو کال کرنا, ٹیکسٹ بھیجنا, لیکن کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ assertive ہونا وداؤٹ بینگ کانفرنٹیشنل. اور کبھی کبھار ہماری ایک پروجیکشن آ رہی ہوتی ہے نا, ہمیں کسی چیز پہ غصہ آ رہا ہے تو ہم نارملی اس کے بارے میں کیوریس ہیں, ہم اپنے سوالوں کے جواب چاہتے ہیں, لیکن ہم اس کو کنوے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کو وہ بھی تھریٹن فیل کر رہا ہے, اس کو لگ رہا ہے ہی از ناٹ اور شی از ناٹ ان اے سیف پلیس, اور اس کو جواب دہ ہونا ہے. اس کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں اس کو؟ جی اوکے, سو ایز ہیومن بینگز, اینڈ خاص طور پہ یہ عام ریلیشن شپس میں یہ اتنا ہوتا ہے, تو لانگ ڈسٹینس میں تو آپ امیجن کر ہی سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوگا. سو دی آئیڈیا از اگین وی آر امپلسو, جس جنرلی a lot of us are, and جیسا بھی آپ نے بولا کہ خواتین کیا بہت اوور تھنک کرتی ہیں, ایبسولوٹلی وہ اوور تھنک کرتی ہیں, خاص طور پہ when they feel کہ جی وہ belonging ہمیں نہیں مل رہی ہے تو وہ مزید اور اوور تھنک کرتی ہیں. تو اس میں آئی تھنک the one way is to understand and go back to your ground realities کہ جی if we entered this relationship تو why did we enter it in the first place, اور اس کے سراؤنڈنگ کیا کیا ہمارے مسئلے مسائل ہیں, اور جو ہمارے پارٹنر ہیں ان کے کیا کیا مسئلے مسائل ہیں. if we are not going to showcase empathy تو لانگ ڈسٹینس تو کیا نارمل ریلیشن شپ بھی ول پروبیبلی سیز ٹو ایگزسٹ ایٹ سم پوائنٹ اور دی ادر, بیکاز اس میں وہ ٹالرنس نہیں ہے, اس میں وہ محبت نہیں ہے, اور وہ ایکسپٹینس نہیں ہے کہ جو دوسرا انسان ہے وہ بھی ابھی کسی نہ کسی مسائل سے گزر ہی رہا ہوگا. I don't want to shift the blame, لیکن کیا this is also a telltale sign. ابھی بڑی اچھی بات ہمارے کالر نے کی تھی کہ جیسے منگنی کے بعد آپ کی کمیونیکیشن شروع میں there's a sense of attraction, there's a sense of belonging, بہت اچھی چل رہی ہے, لیکن آہستہ آہستہ اگر جیسے ہم نے کہا کہ اسی طرح کے ایشوز آنے لگیں, کہاں ہو, کدھر ہو, کس کے ساتھ بیٹھی ہو, اینڈ دس از سلولی بیکمنگ ایموشنل ابیوز, اور گھر والے دیکھ پا رہے ہیں کہ یار یہ لڑکی کی شادی تو ہم نے اس کو خوشی کے لیے کی تھی, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گمسم ہے یا پریشان ہے, تو ڈو دے نیڈ ٹو ٹیک ایکشن, آر دیز ریڈ فلیگز از ویل. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.